سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر بے نکائے بے نکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بھی مارے غم کور پہ مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بھی مارے غم کور پہ مسیحا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار ایسے جلوے پر کروں میں لاکھ حوروں کو نثار کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر کیا غرض کیوں جاؤں جنت کو مدینہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے گر تمہارا
لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نیوں جبریل سدرا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے ہیں جو ان کے پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی فرمائیے علامہ۔ آج جو ہے ہم اپنے معاشرے کے اعتبار سے ماحول کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے وغیرہ بہت لگتے ہیں، مگر حقیقی معنوں میں ہم جب ان کی طرف نظر کرتے ہیں تو ہمیں محبت کی ایک پہلی سیڑھی بھی نظر نہیں آتی ہے، کہاں وہ عشاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور آج ہم جو ہے دعویٰ عشق کرتے ہیں، مگر صحیح معنوں میں ہم جو ہے عشق کی اس فہرست میں جو ہے نا ہم اپنے آپ کو شامل نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک امتی پر رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق جو ہونے چاہیے، ان حقوق کا مختصراً آپ ارشاد فرمائیں کہ ایک امتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت میں بھیج کر اس امت پر عظیم احسان فرمایا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر یہ احسان کیا کہ انہی میں سے اس رسول کو بھیجا اور مبعوث فرمایا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس امت میں تشریف لانا اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر احسان ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس امت پر بہت سارے احسانات ہیں، بلکہ اس امت کے پاس، بلکہ ساری کائنات کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان اور اس کے انعام کے نتیجے ہی میں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس امت میں مبعوث فرمایا تو آپ کی بعثت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ احسان تو میرا تم پر بہت کچھ ہے، مگر یہ ایسا عظیم احسان ہے کہ
کہ میں خدا ہو کر بھی کہتا ہوں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم لوگوں کے درمیان مبعوث کر کے بھیج کے میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کی چین میں، انبیاء کے تسلسل میں یہ آخری کڑی کی حیثیت سے تشریف لائے، اور اس تسلسل کا نقطہ آغاز جو ہے وہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس دنیا میں جو بھیجا تو ان کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک واسطہ اور ایک کڑی کا کام کریں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے پیغام لے کر بندوں تک اور اپنی امت تک پہنچا دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ان کو پیغامبر بنایا کہ اپنا پیغام رساں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پیغام لے کر امت تک اور اس کے بندوں تک پہنچا دیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیغام کی عملی تصویر انبیاء اکرام کی سیرت اور ان کے کردار کو بنایا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنے بندوں سے ارشاد فرمایا کہ میرے انبیاء اور میرے رسولوں کو دیکھتے جاؤ اور میرے فرمان پر عمل کرتے جاؤ، یعنی قرآن میں جس حکم کو اصول کے طور پر اور نظریے کے طور پر پڑھو، اسی چیز کو رسول کی زندگی میں دیکھ کر رسول کی نقل کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے جاؤ اور نبی کے نقش قدم پر چلتے جاؤ۔ گویا یہ دو چیزیں آئی، اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک عملی پیغام آیا اور ایک نظری پیغام آیا۔ گویا ایک تھیوری آئی اور ایک پریکٹیکل آیا۔ یہ دونوں چیزیں انبیاء کرام کی چین اور اس کے تسلسل میں ہمیں باضابطہ ہر مقام پر نظر آتی ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ انبیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ پیغامبر ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جو بھی پیغام آتا ہے تو اس پیغام کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس پیغام کا مقصد یہ ہے کہ پیغام بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے تاکہ پیغام کا جو مفہوم ہے اور پیغام کے اندر جو ایک تحریر ہے، اس تحریر پر، اس مفہوم پر عمل کیا جائے اور اس کے بموجب اپنی زندگی کو گزارا جائے۔ اب ہم پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، یہ اس کی اس نعمت اور اس کے اس احسان پر ہم جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے تسلسل میں جس طرح یہ بات کہ تھیوری اور پریکٹیکل اور ایک نظری پیغام اور ایک جو ہے یا ایک نظریاتی پیغام اور ایک عملی پیغام، یہ دونوں چیزوں کا تسلسل رہا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ تسلسل ہمیں برقرار نظر آتا ہے کہ نظریاتی پیغام کے طور پر قرآن کریم آیا تھیوری کے طور پر، اور پریکٹیکل اور عملی پیغام کے طور پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، جہاں آپ نے پورے قرآن کو اپنی زندگی میں برت کر اور اس کا عملی نمونہ بن کر امت کے سامنے پیش کیا۔ اور اسی مفہوم کو حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے اس جواب میں اٹھایا اور ادا کیا کہ جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ کے کردار اور آپ کی زندگی اور آپ کے اعمال و افعال، آپ کے اشغال اور آپ کے اخلاق کے تعلق سے حضرت ام المومنین سے جب سوال کیا کہ نبی کی سیرت، نبی کی کردار، نبی کے اخلاق، نبی کے عادات و اطوار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا تعارف ان کے سامنے پیش کریں، تو حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑا ہی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا اور انتہائی مختصر اور انتہائی جامع، بلکہ اس مقام پر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی فقیہ شریعت اور معلمہ امت شان رکھنے والی لیڈی ہی کا حق تھا کہ وہ اتنا مختصر اور اتنا جامع اور اتنا اعلیٰ جواب دے کہ آپ نے فرمایا
کان خلقہ القرآن، کہ تم اپنے پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں پوچھتے ہو، تم اپنے پیغمبر کی عادات و اطوار کے تعلق سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو، تم اپنے پیغمبر کی سیرت، کردار اور زندگی کے تعلق سے معلومات کرنا چاہتے ہو نا۔ کانا خلقہ القرآن، ان کے سارے اخلاق کا نمونہ اور آئینہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ کانا خلقہ القرآن، کہ نبی کا اخلاق یہ قرآن تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہیں کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قرآن کی عملی تصویر ہیں جو قرآن نظریاتی پیغام کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے اس امت کے لیے تشریف لایا۔ اب آپ نے جو سوال کیا کہ ایک امت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، ہم قرآن و حدیث میں جو حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اس امت پر بیان کیے گئے، اس کو اگر ہم سمیٹ کر اور مختصر کر کے اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو وہ حقوق دو نقطوں میں منحصر ہو جاتے ہیں، اور وہ دو نقطے یہ ہیں: محبت رسول اور اتباع رسول۔ یہ دو بنیادی نقطے ہیں، اور ہم اس کے بیان کے لیے اللہ تبارک و تعالی کا ایک فرمان اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے اپنی امت سے کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو۔ اس سے پہلے اسی کے ساتھ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک بھی نتھی کر لیجئے، تو دونوں کو ملا کر جو تصویر بنے گی تو اس سے ہمیں یہ سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا کہ اس امت پر نبی سے متعلق حقوق کیا عائد ہوتے ہیں۔ وہ حدیث پاک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب یہ دیکھیے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ فرمان سنا تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی اولاد، اپنے باپ اور سارے لوگوں سے زیادہ آپ کو پسند کرنے کی کیفیت اپنے اندر پاتا ہوں، مگر یا رسول اللہ اپنے سے زیادہ محبوب ہونے کی کیفیت آپ کے حوالے سے نہیں پاتا اپنے اندر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست کرم آپ کے سینہ اطہر پر مارا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے دست کرم کے فیض نے اب وہ کیفیت میرے اندر پیدا کر دی کہ میں جہاں اپنے والد سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور سارے لوگوں سے زیادہ آپ کو محبوب رکھتا تھا، اب آپ کے دست کرم کے صدقے یہ فیض بھی عطا ہو گیا کہ اب میں اپنی ذات سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الآن یا عمر، یعنی اب بات پوری ہو گئی اے عمر۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس فرمان کو جب ہم جوڑ کر دیکھتے ہیں تو جو بنیادی چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق سے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں اس امت پر تو دو بنیادی چیزیں ہیں جن کو ادا کرنا یہ امت کے لیے ضروری ہے۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنا، اور محبت بھی اس کوالٹی کی جہاں اپنے والدین سے زیادہ اور اپنی اولاد سے زیادہ، سارے لوگوں سے زیادہ، بلکہ خود اپنی ذات سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو محبوب رکھا جائے اور محبت کی جائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں امت کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ تو محبت کرنا اور اتباع کرنا یعنی نبی کی ذات کو اسوہ اور اپنے لیے آئیڈیل بنانا،
اور ایسا رہنما، ایسا پیشوا بنانا جس کے پیچھے اس کے قدموں کے نقوش کو تلاش کر کے جب ہم اس کے پیچھے راستے پر چلنے کے لیے نکلیں تو ہم ادھر ادھر قدم نہ رکھیں۔ اتباع کہتے ہیں کہ کسی کے پیچھے چلنے والا آگے چلنے والے کے قدموں کے نشانات کو تلاش کر کے اس کے نشانات پر مسلسل چلتا رہے، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ یعنی نبی کی پیروی کرو کا مطلب یہ ہے کہ نبی سے محبت کرو اور نبی کا اتباع کرو، یعنی جب تم اپنی زندگی میں چلنے کا ارادہ کرو، خواہ دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے یا دینی مقاصد کے حصول کے لیے، تو تم یہ دائیں بائیں مت چلو، بلکہ ٹھیک تم نبی کے پیچھے چلو، اور نبی کے پیچھے چلنے میں بھی اس احتیاط کے ساتھ چلو کہ کامل نبی کے پیچھے چلنا پایا جائے، اور وہ اس طرح پایا جائے گا کہ تم نبی کے نشان قدم کو تلاش کرو اپنے راستے میں، اور نبی کے نشان قدم جس طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں تم بھی اسی طرف بڑھو، تاکہ اتباع کا معنی اپنے پورے وجود کے ساتھ تمہارے وجود میں موجود ہو، اور محبت کے ساتھ ساتھ اتباع بھی پایا جائے، اور اس طرح دونوں بنیادی نقطے تمہارے وجود کے اندر اپنا وجود پا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کی صورت نکلے، اور امت ہونے کے ناطے ایک امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کو ادا کرنے کی اس طرح سے کوشش کرے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، جیسے کہ ابھی آپ نے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کی کہ محبت اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا محبت کے دعوے تو ہوتے ہیں، مگر اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے امت جو ہے نا کوسوں دور نظر آتی ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں آپ کی نظر میں کہ امت اس طرح جو ہے نا اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیوں ہے؟ جی، میں نے عرض کیا کہ حقوق یہ دو بنیادی نقطے ہیں اس کے، ایک محبت مصطفیٰ اور ایک اتباع مصطفیٰ۔ آپ دیکھیں امت نے جس بے دردی کے ساتھ اس حق کو یا ان حقوق کو پامال کیا ہے اور جس طرح مذاق اڑایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی دردناک ہے اور بہت ہی المناک ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کر کے اور آپ کی امت ہونے کا دعویٰ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد بعثت کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کر رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اتباع کے لیے جو ہے وہ کچھ کرنا پڑتا ہے، اور محبت رسول کے لیے یہ کچھ کرنا نہیں پڑتا۔ یعنی محبت رسول کے لیے کا معنی یہ ہے کہ محبت رسول کے دعوے کے لیے یہ کچھ کرنا نہیں پڑتا، صرف زبان ہلانی پڑتی ہے یا چند بے جان رسوم کی ادائیگی کر کے محبت کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس اتباع کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے، اپنی ساری خواہشات کو مار کر، یعنی خواہش نفس کو، خواہش ذات کو، اپنی پسند کو مار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسند کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ میں نے اتباع کا معنی جو عرض کیا کہ اتباع یہ اپنی پسند کے راستے پر چلنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اتباع نام ہے اپنی پسند کے ہر راستے کو چھوڑ کر، اپنی خوشی کے ہر راستے کو چھوڑ کر صرف جس کے پیچھے چلا جا رہا ہے، ہر خواہش ایک ہو، ہر پسند ایک ہو، ہر رضا ایک ہو، کہ وہ خواہش وہ پسند یہ ہو کہ ہم جس کے پیچھے چل رہے ہیں صرف اس کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اتباع میں یہ بہت کچھ تج دینا پڑتا ہے، بہت کچھ قربان کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اور ایک مسلمان کو جو نرم چارہ نظر آتا ہے وہ یہ کہ چند بے جان رسوم کو ادا کر کے محبت کا دعویٰ جو ہے وہ دائر کر دیا جائے، اور بس اتنا کافی ہے، اور اتباع کے لیے ظاہر قربانی دینی پڑے گی، اور اس قربانی کا حوصلہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ جبکہ اگر آپ غور کریں تو محبت یہ بنیادی طور پر جہاں سچی محبت اور حقیقی محبت ہوگی وہ کبھی بھی اتباع کے بغیر پائی ہی نہیں جا سکتی۔ آپ دیکھیے کہ نبی تو بہت اعلیٰ درجے کی محبت کا ہم سے تقاضا کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہمیں دنیا میں اگر کسی دنیا دار سے محبت ہو جاتی ہے، کسی کرکٹر سے
یا کسی فلم ایکٹر سے معاذ اللہ رب العالمین یا اس طرح کسی سماجی پرسن سے، تو آپ دیکھیے کہ اس کی محبت یہ ہمارے اندر اور اس کی پسند یہ ہمارے اندر کس طرح کی چینجنگ پیدا کرتی ہے کہ ہم اسے پسند کرنے کے بعد صرف یہاں پر معاملہ ختم نہیں ہو جاتا کہ ہمارے دل میں اس کی پسند کا ایک جذبہ ہے، یا ہمارے دل میں اس کے تعلق سے ایک اچھی سوچ ہے، یا ہمارے دل میں اس کی کسی بھی درجے میں محبت ہے، نہیں، بلکہ جب ہم اسے پسند کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، تو اس سے جڑی ہوئی ساری چیزوں سے ہم محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہم اس کی طرح کا بال رکھنا چاہتے ہیں، ہم اس کی طرح بولنا چاہتے ہیں، ہم اس کی طرح چلنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیے مجھے شرم آتی ہے اس مقام پر کہ کہاں نبی کی محبت کا دعویٰ اور کہاں یہ لچر محبت، کہ یہ لچر محبت کا اگر ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے اور اس کا وجود کسی بھی درجے میں ہمارے اندر، ہمارے نوجوان بھائیوں، ہمارے مسلمانوں کے اندر پیدا ہو، تو وہ تو اپنے اندر اتباع کا جذبہ لے کر آئے، مگر وہ نبی جو ہم سے اس لچر درجے کی محبت کا مطالبہ نہیں فرماتے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ اس درجے کی محبت چاہیے، اگر تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو تو پھر اس درجے کی محبت چاہیے جہاں مجھ سے محبت تمہارے باپ سے زیادہ ہو، تمہاری اولاد سے زیادہ ہو، سارے لوگوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ خود تمہاری اپنی ذات سے زیادہ محبت کا رشتہ میرے ساتھ استوار کیا جائے۔ لیکن ہم عملی طور پر جب اپنی زندگی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ادنا درجے کی محبت تو اتباع کا جذبہ لا رہی ہے، ان کے جیسا بننے کا جذبہ پیدا کر رہی ہے، لیکن نبی سے جس محبت کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں وہ اپنے اندر آپ کے اتباع کا جذبہ لے کر نہیں آ رہی ہے، آپ کے جیسا بننے اور آپ کی نقل کرنے اور آپ کی سنتوں پر عمل کا جذبہ لے کر نہیں آ رہی ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنے ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ اگر ایک فلم ایکٹر کی محبت ہمارے دل میں فلم ایکٹر جیسا بننے کی خواہش ابھار سکتی ہے، اور نبی کی محبت کے دعوے کے بعد نبی کی محبت ہمارے دلوں میں آپ کے اتباع کا جذبہ، آپ کی سنتوں پر عمل کا جذبہ اگر پیدا نہیں کرتی، تو میں اس پر کوئی حکم لگانے کی جسارت اور جرات نہیں کر سکتا۔ میں خود اپنے مسلم نوجوانوں سے اور اپنے ناظرین سے یہ پوچھنے کی جرات کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ جس درجے میں ان سماجی شخصیات یا ان فلمی شخصیات یا ان سیاسی شخصیات سے محبت اور ان کے حوالے سے پسند کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، یہ زیادہ قوی ہے یا وہ زیادہ قوی تعلق اور محبت کا رشتہ ہے جو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے رکھتے ہیں؟ یوں لگتا ہے کہ جس درجے کی محبت ہمیں ان فلم ایکٹروں سے ہے، ہمیں ان کرکٹرز سے ہے اور ہمیں ان سماجی شخصیات سے ہے یا سیاسی شخصیات سے ہے، ہمیں یوں لگتا ہے کہ اس درجے کی محبت کا رشتہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اگر اس درجے کی محبت بھی اگر ہمارے اندر ہوتی، آپ دیکھیے کہ آپ جب کسی فلم ایکٹر سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ گھنٹوں لگا دیتے ہیں اس کی فلم کو دیکھنے کے لیے اور اس کی فلم کے ریلیز ہونے کے انتظار میں۔ اسی طرح آپ جب کسی کرکٹر سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کا گیم دیکھنے کے لیے گھنٹوں انتظار کرتے ہیں، اپنے سارے کاموں کو کنارے کر کے اپنا وقت اس کا گیم دیکھنے اور اس کا کھیل دیکھنے کے لیے آپ ضائع کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی سیاسی لیڈر سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ اس کا بھاشن سننے کے لیے کئی کلومیٹر کا سفر طے کر کے دور دراز کے مقامات پر جا کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں اور اس کا بھاشن سنتے ہیں۔ لیکن ہم جب نبی کی محبت کے دعوے کے میدان میں آتے ہیں تو یہاں ہمیں 5 منٹ کا وقت بھی نکالنا نبی کے لیے ہمارے مسلمانوں پر کتنا گراں گزرتا ہے وہ خود اس کو بتا سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں۔ نبی کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے انہیں کتنی شرم آتی ہے کہ اگر کبھی نماز پڑھ لیا، یہاں تک حالات ہو گئے کہ مسلمان نوجوانوں کے اندر یہ جسارت پیدا ہو گئی کہ اگر وہ نماز پڑھ لیں گے تو اگر انہیں نماز پڑھتا ہوا ان کے دوستوں نے دیکھ لیا وہ کہیں گے تو ملا ہو گیا، تو نماز پڑھنے لگا۔ یعنی نبی کے پیچھے چلنے میں نبی کی محبت ہمارے اندر اتنی بھی عمل کی تاثیر پیدا نہیں کر سکی کہ ہم 5 منٹ یا 10 منٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقت نکال سکے۔ اور یہاں جن دنیا داروں کے لیے جذبات محبت ہمارے سینے میں موجود ہے، ہم ان کے لیے گھنٹوں نکالنے میں ہمیں کوئی عار محسوس نہیں ہوتی۔ تو اب یہاں ظاہر ہے کہ میں کسی کی محبت کی کوالٹی پر اور کسی کی محبت
کے لیول پر میں حکم لگانے کی جرات نہیں کروں گا، لیکن آپ سے ضرور یہ گزارش کروں گا کہ ہم خود اپنے دلوں میں جو دو طرح کی محبت ہے، ایک نبی سے اور ایک غیر نبی سے، ان شخصیات سے، ان کرکٹرز سے اور ان فلمی ایکٹرز سے، آپ دونوں کے درمیان ذرا تقابل کر کے دیکھیے کہ عملی حوالے سے آپ کس کی محبت آپ کے اندر زیادہ اثر پیدا کر رہی ہے اور کس کی محبت آپ کے اندر کم اثر پیدا کر رہی ہے۔ تو آپ کو پتا چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا جو دعویٰ ہماری زندگی میں موجود ہے، اس کی ہماری زندگی میں کیا حیثیت، کیا لیول اور اس کا کیا ٹیمپریچر اور اس کی کیا تاثیر ہے۔ وہیں جب آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں تو یہ محبت رسول کا جو حکم دیا گیا، اس لیے کہ حقوق بیسیکلی دو پوائنٹس ہیں، ایک محبت رسول اور ایک اتباع رسول۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ محبت رسول بنیاد میں رکھی ہی اس لیے گئی تاکہ محبت رسول اتباع کا جذبہ پیدا کرے، اس لیے کہ جہاں کامل محبت ہوگی اتباع کا بیج وہیں بویا جائے گا، جہاں محبت نہیں ہوگی وہاں اتباع کا بیج کبھی نہیں بویا جائے گا۔ آپ اس کا ہیئر اسٹائل اختیار نہیں کرنا چاہتے جو آپ کا دشمن ہے، آپ اس کے جیسے بولنے کی کوشش نہیں کرنا چاہتے جو آپ کا دشمن ہے، آپ اس کی طرح چلنا نہیں چاہتے جو آپ کا دشمن ہے، بلکہ آپ اسی کا اتباع کرنا چاہتے ہیں، آپ اسی کی اسٹائل مارنا چاہتے ہیں جسے آپ چاہتے ہیں اور جسے آپ کسی بھی درجے میں پسند کرتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کامل محبت ہوگی وہاں اتباع ضرور ہوگی، اگر اتباع نہیں ہے تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ کامل محبت موجود نہیں ہے، اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، زبانی جمع خرچ ہو سکتی ہے، جھوٹا دعویٰ ہو سکتا ہے، حقیقی محبت نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اگر محبت ہوتی تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی سے محبت کریں اور یہ محبت اس کے پرتی، اس سے متعلق، اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے ہمیں اس کے اتباع کا جذبہ ہمارے اندر پیدا نہ کرے۔ اس لیے آپ نے جو یہ فرمایا کہ ہمارے معاشرے میں محبت کے دعوے تو ہیں مگر اتباع کا مظاہرہ نہیں ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے معاشرے کی کیفیت یہ ہے کہ محبت ہے اور اتباع نہیں ہے، تو میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ حقیقت میں اتباع تو ہے نہیں، محبت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر محبت ہوتی تو اتباع ضرور ہوتا، اس لیے کہ اگر زمین میں دبایا ہوا بیج یہ صحیح سالم ہے تو وہ پودا بن کر زمین کے سینے کو چیرتے ہوئے ظاہر پر ضرور نمودار ہوگا۔ اسی طرح اگر محبت اپنی صحیح صورت میں موجود ہے تو وہ عمل، اتباع اور آپ کی اداؤں میں اپنی زندگی کو ڈھالنے کی صورت میں ضرور ایک نہ ایک دن وہ ہمارے وجود پر نمودار ہو کر رہے گی۔ اور اگر محبت موجود نہیں ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اتباع یہ موجود نہیں ہوگی۔ اس لیے میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر اتباع نہیں ہے تو آپ صرف اس کا رونا مت روئیے کہ اتباع نہیں ہے، بلکہ آپ یہ یقین کیجئے کہ جس محبت کے نتیجے میں اتباع کا وجود نہ ہو، نہ وہاں اتباع ہے اور نہ ہی وہاں مطلوب محبت۔ جیسے کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اتباع جہاں نہیں پائی جاتی تو وہاں محبت بھی نہیں پائی جاتی ہے، تو ہمارے معاشرے میں جو اتباع اور محبت کے درمیان جو گیپ ہے، جو اس کی کیا وجوہات ہے اور اس کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے ہمارے معاشرے سے؟ ہمارے یہاں مسلم معاشرے میں ہوا یہ کہ بنیادی طور پر ہم اپنی عوام کو یہ نہیں سمجھا سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا ہے، یا کوئی بھی نبی دنیا میں کس لیے تشریف لاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسے کیا مقاصد دے کر اس کی امت کے درمیان اور اپنے بندوں کے درمیان بھیجتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ہماری عوام نے چند رسمی چیزوں کو اختیار کر لیا جس کے اندر نہ خود اپنے آپ میں جان ہے اور نہ ہی وہ کسی چیز کے اندر جان ڈالنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ رسمیں چند جلسے کروا لینا، چند جلوس نکال لینا اور چند نعرے لگا لینا، ہماری عوام نے اس کو کل محبت رسول اور تعلق رسول کا سرمایہ سمجھا۔ اس کے آگے ہمارے معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ اور موجود نہیں ہے۔ تو یعنی امت جو ہے وہ اپنی زبان حال سے یہ کر رہی ہے کہ حضور ہمارے پاس
آپ کے لیے صرف زبانی جمع خرچ ہے. ہم آپ کے لیے نعرے لگا سکتے ہیں, ہم آپ کے نام پر ہم نے بہت کیا تو پیسے خرچ کر کے اسٹیج لگا کے ایک جلسہ کروا سکتے ہیں, اور بہت آگے بڑھے تو سال میں 1-2 مرتبہ آپ کے نام پر جلوس نکالنے کے لیے سڑکوں پر آ سکتے ہیں. باقی رہا اتباع کا معاملہ, تو ہم آپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اگر ہمیں مسجد کی طرف بلائیں تو ہم نماز ادا کرنے کے لیے مسجدوں کی طرف آ جائیں, آپ اگر ہمیں جھوٹ بولنے سے روکیں تو ہم جھوٹ سے بچ جائیں, آپ اگر ہم سے حرام ترک کرنے کا مطالبہ کریں تو ہم حرام ترک کر دیں, یا آپ ہم سے زکوٰۃ نکالنے کا مطالبہ کریں تو ہم زکوٰۃ ادا کر دیں. عمل کی کوئی کیفیت, عمل کا کوئی نذرانہ ہمارے پاس آپ کی بارگاہ میں نذر کرنے کے لیے نہیں ہے. ہم آپ کے لیے جو پیش کر سکتے ہیں وہ صرف ہماری یہی زبانی جمع خرچ ہے. تو ہمیں اس دلدل سے نکلنے کے لیے, اس جھوٹی محبت کے دلدل سے نکلنے کے لیے, اس محبت کے جھوٹے دعووں سے نکلنے کے لیے ہمیں بہت پیچھے جانا پڑے گا, اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کس طرح کی محبت آپ سے کی. جب ہم وہاں پہنچتے ہیں اور ہم وہاں دیکھتے ہیں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو اس درجے پر قبول کیا اور اس درجے پر سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وہ اعمال و افعال, آپ کی وہ ادائیں جو شریعت کا قانون نہیں ہے, آپ سے عادت کے طور پر ظاہر ہوئی, اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے بھرپور اتباع کرنے کی کوشش کی. ہم ایک صحابی رسول کو دیکھتے ہیں کہ وہ شوربے کے کٹورے میں وہ چمچہ گھماتے ہوئے نظر آ گئے. کسی نے پوچھا کہ حضور آپ شوربے میں اس طرح چمچہ کیوں گھما رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ آپ شوربے میں اسی طرح چمچہ گھماتے ہوئے کدو شریف کا ٹکڑا تلاش فرما رہے. تو میں آپ کا اتباع کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس عمل میں. ہم کسی صحابی رسول کو دیکھتے ہیں کہ وہ خالی پیلی بس یوں ہی اپنے گھوڑے کو لے کر وہ مخصوص جگہ پر چکر لگا رہے ہیں, جبکہ وہاں چکر لگانے کا بظاہر کوئی مقصد نظر نہیں آتا, اور دیکھنے والے نے بھی اس چیز کو محسوس کیا کہ بے مقصد آپ وہاں پر چکر لگا رہے ہیں. مگر جب صحابی رسول نے بتایا تب سمجھ میں آیا کہ یہ مقصد کتنا عظیم ہے. جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور آپ یہاں گھوڑے کو بے مقصد چکر کیوں لگا رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا یہ چکر بے مقصد نہیں, بلکہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر آپ اپنے گھوڑے کو اسی طرح چکر لگا رہے تھے, تو میں بھی آپ کی اداؤں پر عمل کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے کا اتباع کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی صحابی رسول ایک کانٹے دار جھاڑیوں کے پاس سے گزرتے ہیں اور سلامتی کے ساتھ گزر سکتے ہیں کہ ان کا دامن جھاڑیوں میں نہ الجھے, پھر بھی اپنے دامن کو اس طرح پکڑ کر جھاڑیوں میں زبردستی الجھا کر گزرتے ہیں. کوئی پوچھتا ہے کہ حضور آپ کا دامن آپ جب گزرے تو جھاڑی میں الجھائے بغیر آپ آسانی کے ساتھ گزر سکتے ہیں, لیکن آپ جان بوجھ کر اپنے دامن کو جھاڑی سے کیوں الجھانا چاہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزرے تو آپ کا دامن مبارک اسی طرح ان جھاڑیوں میں الجھ گیا تھا, تو میں بھی آپ کا اتباع اس معاملے میں کرنا چاہتا ہوں. اب یہ دیکھیے کہ میں نے جو مثالیں آپ کے سامنے, جو ادائیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو اعمال و افعال آپ کے سامنے بطور نمونہ رکھے, ان میں سے کوئی بھی عمل نہ شریعت کا فرض عمل ہے, نہ واجب عمل ہے, نہ ہی کسی طرح کا وہ اپنے اندر وجوب اور فرضیت رکھتا ہے. اس کے باوجود یہ وہ اعمال ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطور عادت صادر ہوئے, لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ اتنا پختہ اور اتنا پکا ان کے اندر اور ان کا اتنا گہرائی کے ساتھ موجود تھا کہ وہ اعمال جو آپ سے بطور عادت صادر ہوئے اس پر بھی وہ اس قدر پابندی سے عمل کیا کرتے تھے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اعمال جو آپ سے, آپ کی ذات سے عادتاً نہیں بلکہ شریعتاً صادر ہوتے ہوں گے, اس میں وہ کس حد تک ڈوب کر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے, اور اس میں آپ کے اتباع کا جذبہ ان کے دلوں میں کیا ہوگا. اب دیکھیے, ایک محبت یہ بھی ہے اور ایک محبت یہ بھی ہے. اگر ہمیں اس مقام پر, سچی محبت کے مقام پر, کامل محبت کے مقام پر اگر ہمیں پہنچنا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس نقلی محبت کو چھوڑ کر اور وہ محبت کہ جس کے ہم زمانے سے دعوے دار ہیں مگر اس کے بطن سے اتباع کے انوار یہ چھنتے ہوئے نظر نہیں آتے,
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی محبت کا قبلہ اور کیفیت درست کریں اور ہم بہت پیچھے 1500 سال پیچھے جا کر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کی اداؤں کو دیکھیں کہ وہ بھی محبت کے دعوے دار تھے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستگی کا تعلق رکھتے تھے، اور ان کی محبت میں اور ہماری محبت میں کس طرح زمین اور آسمان کا فرق ہے کہ وہ محبت کا دعویٰ کریں تو ان کی محبت کا دعویٰ وہ شرعی احکام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوں اس پر تو عمل وہ کس انداز میں کرتے ہوں گے اللہ ہی بہتر جانے اس کی شان، لیکن اگر عادتاً بھی اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوتے ہیں تو وہ اس پر بھی ٹوٹ کر عمل کرتے ہیں۔ یہاں ہماری محبت کا عالم یہ ہے کہ اس سے زمانہ گزر گیا مگر اتباع کی کیفیت اس کے بطن سے جنم نہیں لے سکی، اس لیے ہمارا معاشرہ اور ہمارے مسلمان بھائی اگر اپنے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقوق کی ادائیگی کا جذبہ رکھتے ہیں تو اپنے اندر سچی محبت پیدا کرنی ہوگی، اور یہ وہی محبت ہوگی جس کے بطن سے اتباع کا وجود ہو اور اتباع جنم لے، نبی کی سنتوں پر عمل، نبی کی اداؤں پر عمل اور نبی کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزارنا، اور باقی ہر ایک کے اتباع کو ٹاٹا بائے بائے کر کے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کو زندگی میں ہر قدم تلاش کر کے نبی کے پیچھے پیچھے چل کر اپنی زندگی کے ایام پورے کرنا۔ ورنہ اگر یہ محبت ہمارے اندر اتباع کا جذبہ پیدا نہیں کر رہی ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ محبت نہ دنیا میں ہمارے لیے کوئی خیر لا سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں ہمارے لیے کامیابیوں کا سبب بن سکتی ہے۔